دوسرا نام لے رہا ہوں، دوسری مثال لے رہا ہوں، اور میں جان رہا ہوں کہ وقت ہو گیا، بس اس پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دوسری مثال ڈاکٹر ایم این رائے، 1920 میں اس نے لیکچر دیا، اس کا لیکچر باضابطہ کتابی شکل میں آ گیا۔ یہ ایم این رائے کون تھا؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ جب کمیونزم انقلاب آیا، پوری دنیا میں اس کی دھمک محسوس کی گئی۔ یہ کمیونسٹ تھا ڈاکٹر ایم این رائے، اور کیسا کمیونسٹ؟ اس وقت کمیونسٹوں نے انٹرنیشنل لیول کی اپنی ایک تنظیم بنائی تھی، جس میں پوری دنیا سے کریم لوگوں کو چھانٹا گیا تھا، پوری دنیا کے باصلاحیت اور انقلابی لوگوں کو چھانٹا گیا، چونکہ ظاہر ہے کہ انقلاب ہی ان کا مشن تھا۔ ایسے انقلابی لوگوں کو ان لوگوں نے چھانٹا اور انٹرنیشنل لیول کی تنظیم بنائی۔ اس تنظیم میں پورے ہندوستان سے، اور کون سا ہندوستان؟ غیر منقسم ہندوستان، آج کا ہندوستان نہیں، 1920 کی بات ہے نا یہ، وہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ اتنے بڑے ہندوستان سے انہیں صرف ایک انسان ملا تھا، ڈاکٹر ایم این رائے، جس کو انہوں نے اپنی انٹرنیشنل لیول کی تنظیم کا ممبر بنایا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا باصلاحیت انسان رہا ہوگا اور کتنا بڑا انقلابی فکر کا حامل رہا ہوگا۔ اس نے لیکچر دیا دا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اسلام کا تاریخی کردار۔ بہت تفصیلی لیکچر ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف ایک بات بتاؤں گا۔ اس نے کیا کہا کہ میں خود انقلابی ہوں، اور تاریخ انسانی میں جتنے انقلابات ہوئے ہیں سب کو میں نے پڑھا ہے، اور ہر انقلاب کا میں نے جائزہ لیا ہے اور تفصیل سے میں نے پڑھا ہے، اس کی گرہیں کھولی ہے۔ ہر انقلاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو مکے اور مدینے کی سرزمین پر محمد عربی نے برپا کیا تھا۔ اور کیوں؟ ذرا سنیے اس کی بات۔ جیسے مائیکل ہارٹ نے اپنی وضاحت کر دی نا، وہ بھی کہتا ہے، اس میں چند باتیں وہ کہتا ہے سب سے پہلی بات کہ اب تک جتنے انقلابات آئے ہیں سبوں نے جسموں پہ حکومت کی ہے۔ محمد عربی کے انقلاب کی انفرادیت ہے اور خصوصیت ہے کہ یہاں جسموں پہ نہیں، دلوں پہ حکمرانی کی گئی، دلوں کی دنیا بدلی گئی ہے۔ اور دوسری بات وہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے انقلاب تھے، کسی انقلاب کی یہ خصوصیت نہیں تھی کہ ہر چیز بدل دی گئی ہو، انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد۔ وہ جو آج کل ایڈورٹائز آتا ہے نا، بیفور آفٹر، پورا گنجا بیفور، اور آفٹر کے بعد آپ دیکھیں تو اچھے اچھے بال والے شرم آ جائیں، وہ صرف ایڈورٹائز ہے، حقیقت سے اس کا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں۔ لیکن ایم این رائے کہتا ہے کہ محمد عربی نے جو انقلاب برپا کیا تھا یہ اس کی خصوصیت تھی۔ انقلاب محمدی سے پہلے عرب کلچر میں جتنی چیزیں تھیں محمد عربی نے ہر چیز کو بدل دیا، ایک ایک چیز بدل دیا۔ اقبال خراج پیش کرتا ہے، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے غار ہرا میں خلوت گزینی کر رہے ہیں، تنہائی اختیار کر لی ہے، خلوت نشینی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نکل کے آ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ تو اقبال کہتا قوم و آئین و حکومت آفرید۔ جب مصطفیٰ غار ہرا کی خلوت گزینی سے باہر آتے ہیں تو ایک نئی قوم وجود میں آ رہی ہے، ایک نیا آئین وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا دستور زندگی دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی انقلاب کی خصوصیت۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان سیرت کی اس جامعیت کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ہر میدان میں سیرت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے رسول اللہ کے فیضان کے جھنڈے بلند کریں ہر میدان میں۔ یہ صرف نہیں کہ مذہبی میدان میں ہم رسول اللہ کو جو ہے پہچانوائیں، نہیں، آج کی دنیا اکانومکس کی مار پڑی ہے دنیا کے اوپر، اس فیلڈ میں بھی رسول اللہ کے سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کے سامنے اکانومکس اور معاشی تنگی کے بحران سے کیسے کسی اسٹیٹ کو نکالا جائے گا، رسول کی سیرت سے دنیا والوں کو بتایا جائے۔